اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سوچ بالکل ٹھیک تھی. عمران خان اس بات کو جانتے تھے, عمران خان اس بات کو سمجھتے تھے. عمران خان اس لیے کہا تھا کہ الیکشن میں مت جاؤ, اس سسٹم کو لیجیٹیمائز مت کرو, اس الیکشن. اب آپ مجھے بتائیں, ابھی تک نہ آپ میں سے مجھ سے کسی نے, جب تک میں نے یہ ویڈیو جب پبلک ہوگی اور آپ لوگ جو یہاں تک دیکھ چکے ہوں گے, میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 6 منٹ اور 55 سیکنڈ تک کسی ایک نے بھی نیچے کمنٹ کر کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ فلانے الیکشن کا کیا بنا. یعنی اتنا وہ الیکشن ارریلیونٹ ہے, سوائے ان 2 کے جہاں پہ پی ٹی آئی لڑ رہی تھی کہ 5% ٹرن آؤٹ تھا, 4% ٹرن آؤٹ تھا, کوئی گھروں سے ہی نہیں نکلا. اور پھر ہوا کیا, وہی ہوا جو اون چودھری کے حلقے والا معاملہ ہوا تھا کہ 8 فروری کے نتائج آئے, پتہ چلا کہ لاہور میں نواز شریف سے زیادہ اون چودھری کا ووٹ ہے. سوشل میڈیا پہ کمپین چل پڑی اور مذاق بن گیا کہ وہ نواز شریف جس کے ٹکٹ, پتہ نہیں اون چودھری ان کے ٹکٹ پہ لڑ رہا تھا یا بہرحال ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی, تو کہ اندازہ لگائیں عمران خان صاحب کے ساتھ اون چودھری کیا کرتے تھے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب جانتے ہیں ان کے کیا, ان کی ایک وہاں پہ وہ تھا, کردار کیا تھا, یعنی ان کی ڈیوٹی کیا تھی. اور وہ اون چودھری جن کو عمران خان صاحب نے کس ڈیوٹی پہ رکھا ہوا تھا, وہ اون چودھری نون لیگ کی سپورٹ سے, نون لیگ کے ٹکٹ پہ ایک طرح سے, کیونکہ میاں نواز شریف نے بھی جا کے اون چودھری کو ووٹ ڈالا تھا, اون چودھری نواز شریف سے زیادہ ووٹ لے گئے فارم 47 میں. تو کمپین چل پڑی سوشل میڈیا پہ اور تمسخر اڑا, مذاق اڑا اس نظام کا. تو اس نظام نے کیا کیا, میاں صاحب کے 5000 ووٹ اور بڑھا دیے. بالکل یہی ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ احمد وڑائچ اور محمد عمیر صاحب, اسد چودھری صاحب, فہیم اختر ملک صاحب, ان ساروں نے رولا ڈال دیا. انہوں نے کہا جی 5% بھی ٹرن آؤٹ نہیں ہے. خاص طور پہ محمد عمیر صاحب نے وہ فیکٹس لگانے شروع کر دیے, اور واضح تھا کہ ٹرن آؤٹ اتنا کم تھا کہ یہ الیکشن کلعدم ہو جاتے اور دوبارہ ہوتے. تو پھر نظام نے وہی کیا, انہوں نے کہا میٹھا ڈال دو, اور میٹھا ڈالا. انہوں نے کہا 10% اور میٹھا ڈالو. انہوں نے کہا جی 13-14%. اس وقت تک جب میں نے دیکھا تھا 13-14% ہوا تھا ٹرن آؤٹ. یعنی آپ اندازہ لگائیں, جہاں پہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ رہی تھی وہاں پہ لوگ سننے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. عمران خان پاکستان کی سیاست کی وہ حقیقت ہے کہ ٹی وی چینلز پہ بھی اس کے خلاف, اس کی مخالفت کی وجہ سے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں. اربوں روپے ٹی وی چینلز کو اس کی نفرت میں دیے جا رہے ہیں. یہاں پہ نون لیگ کے 100 سے زیادہ ایم این ایز جو ہے وہ عمران خان کی نفرت میں فارم 47 پہ لائے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے درجنوں ایم این ایز عمران خان کی نفرت کی وجہ سے جتوائے گئے ہیں. اس کے پنجاب کے اندر عمران خان کی نفرت کی وجہ سے حکومت کوئی اور ہے, بلوچستان میں عمران خان کی نفرت کی وجہ سے حکومت کوئی اور ہے, جی بی میں عمران خان کی نفرت کی وجہ سے حکومت کوئی اور ہے, اے جے کے میں عمران خان کی نفرت کی وجہ سے کوئی اور ہے. پورے پاکستان 20 ارب سے زیادہ میڈیا کو عمران خان کی نفرت میں دیا گیا ہے. 78 ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس عمران خان کی نفرت میں چل رہے ہیں. پورے کے پورے سسٹم میں 2 ہی چیزیں ہیں, پرو عمران خان, اینٹی عمران خان, کوئی تیسری چیز نہیں ہے. 2/3 میجورٹی لوگوں نے عمران خان کو دی 8 فروری کو, اور اب اس سے بھی آگے چیزیں چلی گئی ہیں. جن حلقوں میں عمران خان کا امیدوار نہیں الیکشن لڑ رہا تھا وہاں پہ پورا دن پولنگ اسٹیشن خالی رہے. کچھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر تو ایک ووٹر بھی نہیں آیا. اور آپ اندازہ لگائیں اس وقت ان جگہوں کے وہ بھی 50-60 ہزار ایک امیدوار کے ووٹ کر دیے گئے ہیں. ظاہر ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ اس نظام کا ننگا ناچ ہے اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے ایز اے پاکستانی کہ آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ وہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک ملاقات میں کہا نا, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس نظام کو ننگا کر دیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ عمران خان جب جیل میں گئے تو گرد پڑ گئی, اور گرد کی وجہ سے نا اس نظام کا جو ننگا پن تھا نا وہ چھپ گیا. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا, میں وہ جو اس نظام کے جسم پہ پڑی ہوئی گرد ہے میں اس کو جھاڑ رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ نظام ننگا ہے, میں اور کچھ نہیں کر رہا. میرے پاس آئینہ ہے, جو آئینہ میں ان کو دکھاتا پھر رہا ہوں جس میں یہ اپنی شکلیں دیکھ لیں کہ یہ ہیں تمہاری شکلیں. تو بات یہ ہے کہ اب آپ, میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستانی کے طور پہ سوچیں, جب دہشت گرد تنظیمیں دہشت گردی کرتی ہیں, جیسے کے پی کے اندر جب یہ دہشت گرد آ گئے تھے, منگل باغ اور صوفی محمد اور اس طرح کے آ گئے تھے, تو ہم ان کو کیا کہتے تھے, ہم کیا پورا نظام ان کو ایک بات کہتا تھا, کہتے تھے کہ بھائی بندوق کے زور پہ فیصلے مسلط مت کرو, تم ایسے کرو کہ تم پولیٹیکل پارٹی بناؤ, پولیٹیکل پارٹی بنا کے اپنا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے, یہی بات اپنے منشور میں لکھو کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اور کے پی کے سطح پہ اگر لڑنا ہے الیکشن کے پی میں, اور پھر تم الیکشن لڑو, الیکشن میں اگر لوگ تمہیں ووٹ دیتے ہیں تو آ جاؤ حکومت میں آؤ, وہاں پہ شریعت نافذ کر دو. اگر لوگ شریعت چاہتے ہیں جس طرح کی آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ شریعت لوگ چاہتے ہیں تو ووٹ لو اور کرو نافذ, یہی جمہوریت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ دہشت گرد کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں, اس نظام کے اندر الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی.
آپ یہ جو موجودہ حکومت اور یہ جو موجودہ نظام ہے، آپ تو ان کی سوچ کو تقویت دے رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ ہر ایک کو کہتے تھے کہ 5 سال آرام سے بیٹھو، 5 سال بعد دینا نا ووٹ، تم نکلتے نہیں ہو ووٹ ڈالنے کے لیے. لوگوں نے 8 فروری کو جس جماعت کو دوتا اکثریت دی، آپ نے ان کو نہیں اقتدار میں آنے دیا، آپ نے 17 سیٹر پارٹی کو. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر ضمنی الیکشن میں آپ فارم 47 جاری کریں اور لوگوں کو سیاست سے لا تعلق کر دیں. دیکھیں، لوگ لا تعلق سیاست سے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن کی سیاست میں کہ عمران خان کو امیدوار وہاں پہ نہیں تھا. عمران خان کو امیدوار ہوتا، عمران خان ادھر سے پیغام دیتے، اور پھر آپ دیکھتے کہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ 8 فروری سے لے کے اب تک ہر حلقے میں ہزاروں لاکھوں نئے ووٹر جو ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں، جو 18 سال کی عمر کو لڑکیاں اور لڑکے پہنچے ہیں. تو عمران خان ہی حقیقت ہے. عمران خان کو امیدوار ہوگا تو ٹرن آؤٹ ہوگا، عمران خان کو امیدوار نہیں ہوگا تو لوگ لعنت بھیجتے ہیں ایسے نظام کے اوپر، لوگ لعنت بھیجتے ہیں ایسے الیکشن کے اوپر، لوگ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، لوگ تھوکتے ہیں ایسے الیکشن کے اوپر، اور لوگ آتے نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اندازہ لگائیں، میں ایک اور چیز پہ حیران ہو رہا تھا. میں نے کئی بار ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ایک بار پھر مریم نواز صاحبہ سے بڑے ہمبل طریقے سے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، مجھے مریم نواز صاحبہ کہیں گی، میں ہاتھ جوڑ کے بھی ان کو کہہ دوں گا کہ یہ کام نہ کیا کریں جو آج آپ نے کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ایک ٹی وی چینل کا اسکرین شاٹ کہ ہر جگہ نون لیگ آگے چل رہی ہے، اور انہوں نے کہا شکر الحمدللہ. آپ کچھ مریم نواز صاحبہ نا بالکل الگ ہو کے ایک کمرے میں بیٹھیں، پانی پئیں، اور کوئی اس کمرے میں نہ بیٹھو اور سوچیں کہ کیا انہوں نے یہ درست لکھا ہے. شکر الحمدللہ. اپنے آپ سے سوال کریں، میں کوئی بات نہیں کر رہا. کیا وہ یہ دل سے سمجھتی ہیں؟ ان کا دماغ بھی یہی گواہی دے رہا ہے، ان کا دل بھی یہی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ الیکشن جتوایا. اور اگر اللہ نے یہ الیکشن نہیں جتوایا تو پھر ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اگر وہ اللہ سے آپ منسوب کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. مطلب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کو یہ الیکشن کس نے جتوایا ہے. پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ یہ الیکشن کیسے جیتے ہیں. حقیقت میں آپ جیتے یا نہیں جیتے. ایک ایسی چیز جو حرام ہے، جو غلط ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جو آئینی طور پہ غلط ہے، قانونی طور پہ غلط ہے، اسلام میں غلط ہے، شریعت میں غلط ہے، دین میں غلط ہے، روایات میں غلط ہے، اس غلط چیز کو یہ دھاندلی کون سی روایات، کون سی شریعت، کون سا دین، کوئی مذہب اس کو الاؤ نہیں کرتا. ایک ایسی چیز جو اسلام تو چھوڑے کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، اس چیز کو آپ اللہ سے منسوب کر رہی ہیں. خدا را یہ کام نہ کریں، خدا را یہ کام نہ کریں. اللہ سے مت ان چیزوں کو منسوب کیا کریں کہ مجھے اللہ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، مجھے اللہ نے یہ منصب دیا ہے، ہمیں اللہ نے یہ الیکشن جتوایا. مت یہ کام کیا کریں. بھائی بچے کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں اور کس نے آپ کو جتوایا. آپ لکھیں جس نے آپ کو جتوایا ہے، کون آپ کو کچھ کر سکتا ہے؟ آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، آئینی عدالت آپ کے سامنے ساتھ ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کوئی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دینے لگی. لاہور ہائی کورٹ کوئی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ ہے، پورا میڈیا آپ کے ساتھ ہے، تمام ادارے آپ کے ساتھ ہیں، طاقت آپ کے ساتھ ہے، ہر چیز آپ کے ساتھ ہے. پھر بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں، پھر بھی آپ مطلب یہ اللہ سے منسوب کر رہی ہیں. نہیں، بتائیں کس نے آپ کو جتوایا. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے اللہ سے منسوب مت کریں. یہ بہت 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 اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر میں حرام سے ایک گھر بناتا ہوں اور حرام کے پیسوں سے گھر بنا کے اور میں اس کی تختی لگا دیتا ہوں حاذا من فضل ربی، میں لوگوں کو کہوں کہ اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ نے مجھے یہ گھر دیا. کیا میں اللہ سے وہ چیز منسوب کر رہا ہوں کہ میں نے حرام سے ایک گھر بنایا اور میں اللہ سے منسوب کر رہا ہوں؟ یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. کوئی یہ کام نہ کرے. اور باقی جہاں تک میں عرض کر رہا تھا، ایک اور چیز، ایک اور تلخ حقیقت ہے. جس طرح سے عمر ایوب صاحب نے اپنی اہلیہ کے لیے کمپین چلائی ہے، جس طرح سے حماد اظہر صاحب ایکٹیو تھے اپنے اس کزن کو جتوانے کے لیے اس کے الیکشن کمپین میں، کیا آپ عمر ایوب صاحب اور حماد اظہر صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے لیے بھی ایسے ہی کمپینز چلوائیں گے؟ ایسے ہی ڈور ٹو ڈور جائیں گے؟ ایسے ہی حماد اظہر صاحب ایکٹیو ہوں گے؟ حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ہمیشہ میں نے ان پہ تنقید کیا ہے. میں اس بات پہ تنقید ان پہ نہیں کرتا کہ وہ روپوش ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ نے امان میں رکھے. ان کے اوپر بہت سنگین انہوں نے جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں. میں میاں اسلم اقبال صاحب پہ اس بات پہ کبھی تنقید نہیں کرتا کہ وہ روپوش ہیں. حالانکہ میں، اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں، میری ذاتی رائے میں صرف 2 لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جینوئنلی ان کو وہ روپوشی کاٹ رہے ہیں. ان کو بالکل روپوش ہونا چاہیے تھا. ایک مراد سعید صاحب اور ایک زبیر نیازی صاحب. لیکن پھر بھی میں ان پہ بھی یہ تنقید نہیں کرتا کہ یہ روپوش کیوں ہیں. بھائی ان کو پتہ ہے نا جو ان کے اوپر جو کیسز ہیں، چیزیں ہیں، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا. لیکن میری تنقید ان کے اوپر یہ ہے
کہ حماد اظہر صاحب کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اکانومی کے حوالے سے. اکانومی کے اس حکومت کے کتنے اسکینڈلز کو حماد اظہر صاحب نے ایشو بنایا ہے, میرا یہ سوال ہے. عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ عمران خان اس حکومت کی ایک کرپشن ایشو کو, ایک اسکینڈل کو اٹھاتے تھے, اس کو ایشو بنا دیتے تھے, بچہ اس پہ بات کر رہا ہوتا تھا. میرے میاں اسلم اقبال صاحب سے سوال ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ برانڈنگ میاں اسلم اقبال صاحب کی تھی یا ان کی تھی یاسمین راشد صاحبہ کی تھی؟ یاسمین راشد صاحبہ بند سلاسل ہیں, ناحق قید کاٹ رہی ہیں, اور وہ جیل سے بھی خط لکھتی ہیں, وہ جیل سے بھی وائٹ پیپر جاری کرتی ہیں, وہ جیل سے لیٹر لکھتی ہیں, وہ جیل سے چیزیں لکھ کے بھیجتی ہیں ان کو کہ یہ باتیں بتاؤ. لیکن میرا سوال ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کے پاس موبائل تو ہے, انٹرنیٹ تو ہے, میاں اسلم اقبال صاحب نے پنجاب کے کتنے اسکینڈلز کو ایشو بنایا ہے؟ میرے سامنے نہیں ہے. حماد اظہر صاحب نے اکانومی کے کتنے اسکینڈلز کو ایشو بنایا ہے؟ سوری میرے سامنے نہیں ہے. ابھی IMF رپورٹ کو کس طرح سے انہوں نے اسکینڈل بنایا ہے؟ سوری میرے سامنے نہیں ہے. تو آپ لوگ ٹھیک ہے روپوش رہے ہیں, آپ سامنے نہ آئیں, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ جہاں پہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, آپ نے وہاں بیٹھ کے موبائل پہ پنجاب حکومت کے یا وفاقی حکومت کے کتنے اسکینڈلز کو ایشو بنایا ہے؟ میرے سامنے کوئی نہیں ہے. اگر کسی کے سامنے ہے تو مجھے بتا دیں. اور میں نے جیسا آپ کو عرض کیا ہے کہ کیا آپ اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ, جس سنسیئرٹی کے ساتھ حماد اظہر صاحب نے یہ کمپین کروائی ہے, کیسی سنسیئرٹی سے انہوں نے 26 نومبر میں کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین اپنے لوگوں کے ذریعے کروائی ہے؟ کیا اکتوبر میں انہوں نے ایسی کمپین کروائی تھی؟ تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو فیکٹس ہیں جس پہ بات کرنی چاہیے. اور ابھی بھی ہے کہ یہ اکانومی کے اوپر حماد اظہر صاحب ڈیلی بات کریں, ویڈیو پیغام جاری کریں, میاں اسلم اقبال صاحب پنجاب کے ایشوز کے اوپر بات کریں, ان کو اسکینڈل بنائیں. کیوں نہیں کرتے آپ؟ مطلب آپ چلیں ٹھیک ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ بات کریں, آپ اس وقت ایک مشکل پوزیشن میں ہیں اور جان بچانا فرض ہے, اپنی فیملی کا خیال رکھنا بھی ظاہر ضروری ہے. لیکن پولیٹیکل چیزوں سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ یعنی آپ مریم نواز کے خلاف بھی آپ بات نہیں کر سکتے, اس کے اسکینڈلز کو بھی آپ ایشو نہیں بنا سکتے. یہ میرے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور باقی جہاں تک بات ہے جو کچھ کل کیا گیا ضمنی انتخابات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت لوگوں کے اندر اور اس نظام کی بڑھے گی. لاوا پک رہا ہے, کوئی چیز ٹریگر کرے گی, یہ لاوا پھٹے گا. یہ لاوا اتنی دیر اس طرح سے رہے گا نہیں. لوگ دیکھیں, یا تو یہ ہے نا کہ نون لیگ نے ہیلتھ کارڈ لے آئی ہوتی پنجاب میں, لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی ہوتی, کوئی لوگوں کے روزگار میں اضافہ کر دیا ہوتا, کوئی مطلب ایکسپورٹس بڑھ گئی ہوتی, کوئی فیکٹریاں ملیں نہیں لگ گئی ہوتی, جو بند فیکٹریاں ملیں تھیں وہ چل پڑی ہوتی, پھر بھی تھا. مطلب جنہوں نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ان کو مزید سیٹیں جلوا دی گئی ہیں. بہت بہت تکلیف دہ ہے یہ. اور آپ لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ تمہارے ووٹ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, تمہارے ووٹوں پہ ہم تھوکتے ہیں, تمہارے اس آئینی حق کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور رونتے ہیں ہم اپنے جوتوں کے نیچے. تمہیں اس حق کا تم استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر آئین تو نہ رہا نا, پھر آئین تو ختم ہو گیا, پھر آئین کی تو بات کوئی نہ کرے. تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. ایز اے پاکستانی فیصلے ہو رہے ہیں وقتی طور پہ چیزوں کو دیکھ کے, لیکن وقتی طور پہ چیزیں نہ کریں. اس ملک نے رہنا ہے, لوگ آتے جاتے رہیں گے, اس ملک نے رہنا ہے. وہ چیزیں نہ کریں جس سے اس ملک کو, ہمارے وطن کو, ہماری دھرتی کو نقصان ہو رہا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.